السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، شاد ہوں گے۔ جیتے رہو میرے دوستو۔ آپ جس طرح سے محبت دے رہے ہو، اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کہانی کی جو شروعاتی اقساط تھیں ان میں یہ محبت کی ناکامی سے شروع ہونے والا قصہ تھا جو کہ سیریس ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ یاقوت جن کالی بابو کے آستانے پہ پہنچ چکا تھا، اور کالی بابو جو اس ٹائم بیٹھا ہوا چیلا کر رہا تھا یاقوت جن کو قابو کرنے کے لیے، کاشی کو ختم کرنے کے لیے، باواجی سرکار کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یاقوت کالی بابو کے آستانے پہ پہنچ چکا تھا اور وہ اس کی طاقتوں کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قید کردہ جتنی بھی غیبی مخلوق ہے وہ وہاں پر موجود تھی۔ اس نے ان سب کے ساتھ ایک عہد لیا کہ اگر میں تم لوگوں کو آزاد کر دوں تو کیا تم کالی بابو کے ساتھ مل کے مجھے نقصان تو نہیں دو گے؟ اس بات پر سب نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، تم ہمیں آزاد کر دو۔ لیکن یاقوت نے جو شرط رکھی تھی وہ تھوڑی کڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو آزاد تو کر دیتا ہوں، اس کے بدلے تم لوگ مجھے ماہا جننی جو کہ یاقوت کی ہی دوست تھی اور شیرہ جن جو یاقوت کا دوست تھا، ان دونوں کو مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اس بات پر وہ سارے خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا کہ ماہا جننی اور شیرہ جن جو ہے نا وہ کالی بابو نے کہاں پر ان کو قید کر دیا ہے۔ یاقوت کو جب ان کے بارے میں ناکامی ہوئی تو وہ مایوس سا ہو کر سوچنے لگا کہ اب وہ کڑے سے مدد لے گا اور کڑے کے ذریعے ان کو ٹریس کرے گا۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس بھی ایک طاقت تھی۔ شمع کو وہ چونکہ کلیئر کر آیا تھا، شمع کے پاس اب اس وقت تک کوئی چیز نہ جا سکتی تھی، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی، اور وہیں پر وہ جو ہے نا باواجی سرکار کو بھی مضبوط ہاتھوں میں کر آیا تھا، ان تک بھی کوئی چیز نہیں جا سکتی تھی، اور باواجی سرکار کے پاس بھی کاشی تھا۔ اس طرح سے وہ بے فکر ہو چکا تھا۔ اب اسے جو لڑائی لڑنا تھی وہ یہی تھی کہ وہ کالی بابو سے شیرہ جن کو اور ماہا جننی کو جو ہے نا وہ آزادی کروا لے، اور اس کے بعد کالی بابو کے ساتھ دو بدو ٹکر میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ ابھی وہ اسی ششو پانی میں تھا جب اسے آواز آئی کہ وہ دونوں تمہیں نہیں مل سکتے، اگر تمہیں ان دونوں کو لینا ہے تو مجھ سے ٹکرانا پڑے گا، کالی بابو تو بہت دور ہے۔ یہ آواز سن کر یاقوت جن نے جب حال میں نظر دوڑائی جو کہ کالی بابو کے آستانہ ہی تھا، جہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جس میں چھوٹے چھوٹے مردبان تھے، شیشیاں تھیں، مٹی کی کٹوریاں تھیں، مٹی کی ڈولیاں تھیں، بہت زیادہ پتلے پڑے ہوئے تھے، بت پڑے ہوئے تھے، خون کی عجیب سی سڑانٹ کی مہک آ رہی تھی، اور عجیب سی لبان کی بدبو پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف۔ کمرہ بالکل اندھیرا تھا، صرف یاقوت اپنی طاقت کے زور پر دیکھ رہا تھا کہ جو جو چیزیں جہاں پہ پڑی ہیں۔ اس بڑے سے ہال میں دیوار کے اوپر بڑا سا بت بنا ہوا تھا۔ یاقوت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کالے علم کے لیے اڈا تیار کیا گیا، اور یہیں پہ جو ہے نا وہ کالی بابو اپنے سارے کے سارے منتر جنتر کرتا تھا۔ یاقوت نے کہا کہ میں تم سے لڑنے سے پہلے یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں ہی ایک ہی جنس سے ہیں، تم بھی غیبی طاقت اور میں بھی غیبی طاقت ہوں، ٹھیک ہے؟ گو کہ تھوڑا فرق ہے کہ میں جنات میں سے ہوں اور تم بھیرو یا موکلات میں سے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر لڑائی ہوئی تو نقصان دونوں میں سے کسی ایک کا تو ہونا ہی ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی نقصان ہو، اور وہ بھی کسی غلط مقصد کے لیے کہ تم کسی بے گناہ کو جو تکلیف دینا چاہ رہے ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم کالی بابو کی وجہ سے تمہارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، تو یاد رکھنا اس وقت جو طاقت میرے پاس ہے وہ کالی کے استاد سے بھی اوپر کے استاد کی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی تیسرے کی لڑائی میں ایک دوسرے کو نقصان دیں، میں پھر بھی تمہیں صلح کی دعوت دیتا ہوں۔ نتیجے کے طور پر چند لمحے تک خاموشی رہی، اور پھر آواز آئی کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ تو یاقوت نے کہا کہ نہیں، میں بھی تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں یہ جھوٹ بھی نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں سکتا، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں گا تو، اور میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو صلح صفائی سے یہیں پہ ختم کر دیں۔ مجھے میرا دوست اور ماہا کا پتہ بتا دو، میں انہیں لے کے چلا جاؤں گا، اور تم آزاد ہو، دل چاہے تو کالی بابو کے ساتھ رہو، دل چاہو تو اپنی کسی سمت میں چلے جاؤ، مجھے اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ چند لمحے تک پھر دوبارہ خاموشی رہی، پھر آواز آئی کہ میں کالی بابو سے آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس نے چلا کر کے مجھے پکڑا تھا تو تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ جادوگر یا چلا کرنے والا اپنے پاس ایک نشانی ضرور رکھتا ہے، جب تک وہ نشانی کالی بابو کے ہاتھ میں ہے میں اس کا وفادار ہوں۔ جیسے کالی بابو اپنا جنتر منتر بھول کر مجھے آزاد خود کرے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا۔
اب بتاؤ اب میں کیا کروں؟ یقوت جن نے کہا تو پھر دوسرا لمحہ تو وہی ہے جو میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میدان میں آنا پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر پورے حال میں خاموشی چھا گئی، یوں لگتا تھا جیسے اگر سوئی پھینکو تو اس کی آواز بھی آئے گی۔ حال میں گہرا اندھیرا تھا، کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا، جیسے آپ کسی کھنڈر میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ یقوت نے کہا کہ پھر سوچ لیا تم نے؟ کیا سوچا؟ اس نے کہا میں تمہیں پتہ تو بتا سکتا ہوں کہ وہ دونوں کہاں پہ ہیں، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک میں اس کی غلامی میں ہوں تب تک تو میں اس کا غلام ہوں، اور اس وقت اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ جو ہے نا چلا کرنا شروع کر دی، اور بہت زیادہ اس نے اپنے اوپر جنتر منتر کو حاوی کر لیا ہے، اور اس وقت وہ صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ہاتھ میں موجود کڑا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس چلی جائیں گی تو اسے سکون آ جائے گا، اس کے علاوہ سکون نہیں۔ اگر مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں یا تمہیں قید کر لوں، اور تمہارا ساتھی جس نے تمہیں چلا کر کے حاصل کیا تھا اسے بھی مار ڈالوں۔ یقوت یہ سن کر مسکرانے لگا، اور اس نے کہا کہ موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تم کون ہوتے ہو کسی کی موت کا فیصلہ کرنے والے؟ اس کے ساتھ ہی یقوت نے کڑے سے کہا کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے مجھے وہ سمت دکھا دے۔ تھوڑی دیر میں کڑے کے اوپر ایک عجیب سی روشنی، اور اس روشنی میں اس حال کے اندر موجود ایک لٹکتا ہوا فانوس نظر آیا، جس فانوس کے اندر ایک کالے رنگ کا بالکل سیاہ کلر کا کور چڑھا ہوا تھا، اور اس کے اندر اسے نظر آیا کہ ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا جو ہے نا ایک عجیب سا حیت والا مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ بہت اداس لگ رہی ہے۔ تو یقوت نے کہا کہ ایک تو تم اداس ہو، اوپر سے پریشان بھی ہو، اور ساتھ تم مجھے دھمکیاں بھی لگا رہے ہو۔ تو آواز آتی ہے کہ دیکھو یقوت، تم آزاد ہو، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، ٹھیک ہے، میں غلام ہوں، تو غلامی میں بھی مجھ سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ میں اداس نہ ہوں تو میں کیا ہوں؟ اور مجھے یہ مجبوراً کام کرنا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ یقوت نے کہا کہ تم مجھے صرف ان کا پتہ بتا دو، شیرا کا اور ماہا کا، میں انہیں ایک دفعہ یہاں سے آزاد کروا لوں، اس کے بعد میں تمہیں بھی آزاد کروا دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن اگر تم نے کچھ ایسی حرکت نہیں کی جس سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو میں عمل کا رد عمل نہیں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ چند لمحے تک خاموشی رہی، پھر آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں سے باہر ایک قبرستان ہے جسے عیسائیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، اس قبرستان کے اندر میں نے ان دونوں کو قید کیا ہوا ہے۔ ایک چراغ پڑا ہوگا، مٹی کا ایک چراغ ہوگا، اور اس چراغ کے اوپر ایک میں نے مٹی کی ہی ہنڈولی رکھی ہوئی ہے، مطلب ایک چراغ ایک پرانی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک ہانڈی جو ہے نا الٹی پڑی ہوئی ہے، جیسے عموماً قبروں کے سرانوں پہ کوئی ہانڈی الٹی مار دیتا ہے نا، یا الٹی لگا دیتا ہے، اس طرح سے اس کو جا کے ہٹاؤ گے، وہ چراغ نکلے گا، اس چراغ کو جیسی روشن کرو گے، اس کے روشن کرتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ اپنا وعدہ نہیں بھولنا۔ یقوت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یقوت نے اشارہ کیا تو کمرے میں موجود جتنی بھی چیزیں تھیں ساری آزاد ہو گئیں، اور ہوا کی طرح روشنی میں لہراتے ہوئے وہ حال میں سے باہر چلی گئی، ماں سوائے اس کالے فانوس کے جس کے اندر میں جانتا ہوں کہ اب تم اس قبر کی طرف جانے والے ہو، لیکن یاد رکھنا وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگا، وہ جب بھی ہوگا کسی انسان کے ہاتھ سے ہوگا، بھلے وہ بھولے بھٹکے سے جائے، بھلے اسے پتہ ہو۔ یہ بات میں تمہیں آخری دفعہ بتا رہا ہوں یاقوت جن کہ تم نے خود نہیں جانا، یہ کام کسی انسان کے ہاتھ سے کرنا ہوگا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو، تم جاتے ہو تو وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یاقوت جن نے سر جھٹکا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، مجھے میرا وعدہ یاد رہے گا۔ اور یاقوت جن نے جیسے ہی آنکھیں بند کی اور کھولیں تو وہ بابا جی سرکار کے پاس تھا۔ یاقوت جن کی حاضری پر کاشی اور بابا جی سرکار دونوں خوش ہو گئے کہ لگتا ہے تم میدان میں آ رہے ہو، جو اتنا پرسکون نظر آ رہے ہو۔ یاقوت جن نے کہا کہ نہیں، کالی بابو ابھی تک نظروں سے غائب ہے، وہ اپنے چلے میں لگا ہوا ہے، اور یقیناً اس کا چلا جیسے ہی امر ہوگا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے دونوں دوستوں کو آزاد کروانا ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک قبرستان کا بتایا گیا، میں چاہتا ہوں کہ کاشی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ چلو، اور وہاں سے ہم لوگ شیرا کو اور ماہا کو آزاد کرواتے ہیں۔ کاشی نے کہا کہ کیوں نہیں، وہ میرے دوست ہیں، بے شک جیسے وہ تمہارے دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں، جانا تو پڑے گا، چلو میں تیار ہوں۔ یاقوت جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔
کاشی نے کہا کہ جان تو تمہیں پتہ ہے پہلے ہی ہم لوگوں نے تھیلی پہ رکھی ہوئی ہے۔ اس بات پہ تینوں کی ہنسی نکل گئی اور یاقوت اور کاشی دونوں چل پڑے۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شام کا پہر تھا، غالباً عشاء کے ٹائم کے بعد کی وقت کی بات ہے۔ ریلوے لائن کے ساتھ چلتے چلتے اب دیکھنے میں یاقوت جن جو ہے نا وہ عام بندوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھنے میں بس یہی لگ رہا تھا کہ کاشی اکیلا چل رہا ہے۔ اب رات کے اس پہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک اکیلا شخص تسلی سے چلتا ہوا جا رہا ہو تو دیکھنے والوں کی روح ویسے ہی فنا ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ ایک طرف جنگل ہے، دوسری طرف بھی جنگل ہے، درمیان میں ریلوے ٹریک ہے اور ریلوے ٹریک کے ساتھ ایک بندہ بڑے تسلی سے مزے سے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یاقوت جن کہنے لگا کہ اب اس جنگل کے بعد ایک قبرستان ہے، تم نے اس قبرستان میں جانا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، کسی چیز سے گھبرانا یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر تمہیں جس قبر کا میں کہوں گا اس قبر کے اوپر رکھی ہانڈی کو ہٹانا ہے، ہانڈی کو ہٹا کے تم نے اس کے اندر سے جو چراغ نکلے گا اس کو تم نے جلانا ہے۔ اس کے جلانے کے بعد تم نے بغیر پیچھے دیکھے قبرستان سے باہر آ جانا ہے، باقی کا کام میں سنبھال لوں گا۔ کاشی نے کہا کہ یاقوت تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی پریشانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ میں گھبرایا ہوں، اور مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ میاں کی جو شان ہے وہ میرے ساتھ اور اللہ میاں کی جو مہربانی ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اندھیری رات میں جنگل کے سائے عجیب سے لگ رہے تھے، بڑے بڑے درخت بڑے بڑے دیو کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں یاقوت نے کہا کہ یہاں سے اب الٹے ہاتھ پہ ہو جاؤ۔ یاقوت کے ساتھ کی وجہ سے اس کو باتیں کرنے کی وجہ سے کاشی کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا ہے، لیکن اگر کوئی عام آدمی دیکھتا تو اسے اس وقت اس حال میں جاتے ہوئے دیکھ کر یقیناً گھبرا جاتا۔ کاشی جنگل کے راستے میں چلتے ہوئے جب اچانک سے سامنے آیا تو چاندنی رات میں اس نے دیکھا کہ سفید سفید قبریں اور مٹی سے لپی ہوئی قبریں ڈھیر ساری، یوں لگ رہا تھا جیسے پوری میدان میں جو ہے نا الٹی ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ تو کاشی کا دل دہل سا گیا، ارد گرد سارا جنگل بیابان، درمیان میں قبرستان، اوپر چاند چمک رہا ہے، چاند کی روشنی میں چمکتی ہوئی قبریں۔ کاشی پریشانی سے کہنے لگا یار مروائے گا کیا؟ تو یاقوت نے کہا میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ یہاں پر تمہیں مسئلہ ہو سکتا ہے، چیزیں تو ہیں یہاں پہ لیکن گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ساری پریشان تو ہوئی ہے کہ اس وقت اس رات کے اس پہر پہ یہ انسان کہاں سے آ گیا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی، میں نے تمہارے پر کڑا لگا دیا۔ کاشی چلتا ہوا قبرستان کے بالکل درمیان میں آ گیا تو یاقوت جن نے کہا کہ یہاں سے تم نے الٹے ہاتھ پہ گھوم جانا ہے، وہاں پر تمہیں جو قبر تیسرے نمبر میں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر رکھی جو ہانڈی ہے اس کو جیسے تم ہٹاؤ گے نیچے ایک چراغ نظر آئے گا، اس چراغ کو ہٹا کر وہیں قبر پہ رکھ کے جلا دینا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر خاموشی سے قبرستان سے باہر نکل جانا، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کاشی نے بالکل ایسا ہی کیا، اس نے قبرستان میں سے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر پہلے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد بیٹھا اور اس نے وہاں سے ہانڈی اٹھا لی۔ جیسے ہی ہانڈی اٹھائی اس کے نیچے ایک اینٹ تھی۔ یاقوت کہنے لگا کہ یہ کیا؟ اس کے نیچے ہے چراغ۔ تو کاشی کہنے لگا کہ مجھے بھی یہی لگا ہے کیونکہ یہ اینٹ تازی تازی لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اینٹ کے نیچے چراغ کو رکھا گیا ہے۔ تو اس نے اینٹ ہٹائی تو نیچے واقعی چراغ پڑا ہوا تھا۔ یاقوت نے اینٹ قبر کے اوپر ہی رکھ دی اور اس کے اوپر چراغ رکھ کر اپنے جیب سے لائٹر نکالا اور چراغ کو تکا دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی چراغ جلنے لگا۔ جیسے ہی چراغ جلنے لگا یاقوت اٹھا اور کاشی اٹھا اور کاشی جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑا، یاقوت نے کہا کہ اب تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا، چلتے جاؤ۔ جیسے ہی اس قبر کی مٹی کو کاشی نے چھوڑا، اچانک یوں لگا جیسے چاروں طرف سے ڈھیر سارے پرندے ہوا میں اڑے ہوں۔ ان کے پھڑپھڑانے کی اور شور مچانے کی آواز پورے قبرستان میں شور مچانے لگی، جن میں کووں کی آواز سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ کاشی کے کانوں میں یاقوت کی آواز آئی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چلتے جاؤ، بس تم رکنا نہیں ہے، جب تک ریل کی پٹڑی کو کراس نہ کر رہے ہو تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ کاشی چلتا رہا، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جنگل کی حدود پار کرنے کے بعد اسے یاقوت کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، پرندوں کے شور کی آواز ابھی تک اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ٹرین کی پٹڑی عبور کی تو سوچا مڑ کر دیکھتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید اب پھر کوئی نقصان نہ ہو جائے وہ چلتا رہا اور چلتے چلتے روڈ پر آ گیا۔ یہاں پر یاقوت جن جب قبرستان میں کھڑا ہوا تھا، جب
چراغ جلنے تک وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی تک ہوا کچھ کیوں نہیں ہے، کہیں سے کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. جبکہ فانوس والے جو غیبی مخلوق تھی اس نے تو یہی بتایا تھا کہ اس چراغ میں ماہا اور شیرہ جن قید ہیں. یقوت کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا، ابھی تک کچھ بھی عمل میں نہیں آ رہا تھا. اچانک ہوا میں سرسراہٹ ہونا شروع ہوئی اور ایک بڑا پرندہ اسے ہوا میں لہراتا ہوا نظر آیا. اس کے ساتھ ہی یقوت جن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. بے شک اسے شیرہ نظر آ گیا تھا. چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف. انشاءاللہ تعالیٰ آپ انجوائے کریں گے، ساتھ بندے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی عمر بھائی. اللہ حافظ.